آج تحریک انصاف کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی جس میں فواد چودھری صاحب، علی ظفر صاحب جو ہمارے وکیل بھی ہیں اور ہمارے پولیٹیکل نیگوشیشنز کا حصہ بھی تھے، اور میں، آج ہم عدالت کے حکم پر حاضر ہوئے اور ہم نے اپنی آبزرویشنز ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ ہمارا جو موقف تھا وہ ہم نے بر وقت آج سے 2 روز پہلے عدالت میں جمع کروا دیا تھا۔ ہمارا CMA 3087 ہم نے جمع کرا دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کو مناسب وقت دیا جائے کہ وہ اس کا مطالعہ کر سکے اور اس پہ ریفلیکٹ کر سکے، اور ہماری خلوص اور ہماری نیک نیتی سے جو ہم نے پیش رفت کرنے کی کوشش کی ہے، کم از کم اس سے وہ آگاہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کا جو CMA ہے وہ آج صبح دیا گیا اور اس پر دستخط بھی نہیں ہیں، کولیشن الائنس کے دستخط نہیں ہیں۔ ہم 3 تھے، تینوں دستخط موجود ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کا ملاحظہ کیا ہوگا۔ PDM الائنس کے ایک ڈار صاحب کے دستخط ہیں، اور جب بھی ہم نے بات کی، گفتگو کی، علی ظفر صاحب گواہی دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہریے، ہمیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو اعتماد میں لینا ہے، ہمیں وقت دیجیے، ہمیں مہلت دیجیے۔ ہم نے مہلت دی۔ پورا میڈیا حیران تھا، پورا پاکستان حیران تھا کہ اتنے سنجیدہ مذاکرات اور اس میں 2.5-3 دن کا وقفہ، یہ کس لیے؟ یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی عجلت ہے اور دوسری طرف 3 دن کا وقفہ کرتے ہیں۔ تو وہ وقفہ ہم نے نہیں، انہوں نے مانگا تھا، اور ہم نے کیوں دیا؟ ہم نے ان کو وقفہ اس لیے دیا کہ ان کو مناسب وقت دیا جائے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کر لیں، اور جب میز پر آ کر بیٹھیں تو اس مشاورت کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں۔ ہم نے اپنی دوسری نشست میں اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا، علی ظفر صاحب نے اور ہم نے اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا، اور ان کو 3 دن کا وقفہ دیا کہ اس پروپوزل پر ریفلیکٹ کر آئیں، اور آپ نے دیکھا آج بھی آئیں بائیں شائیں، اور اس پروپوزل پر انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی۔ اس ڈاکومنٹ کو جو جمع کرایا، جو ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے لے لیا ہے اور ان کو موقع دیا ہے، ابھی تک اس میں نمبر بھی نہیں لگا۔ ہم نے علی ظفر صاحب کیونکہ قانون دان ہے، انہوں نے جب میں نے دستخط کیے، انہوں نے مجھے کہا اس کو پبلک مت کرنا جب تک نمبر نہ لگے۔ یہ آپ نے، کیونکہ مجھے نہیں پتا چیزوں کا، آپ نے کہا اس کو پبلک مت کیجیے گا، ڈاکومنٹ کو جب نمبر لگ جائے پھر کیجیے گا۔ ان کا ڈاکومنٹ ابھی نمبر بھی نہیں لگا، دستخط بھی نہیں ہے، پبلک بھی ہو گیا۔ نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ آج نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا کہ ہم تو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو 4-3 کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے ان سے مہلت کیوں مانگی؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنا CMA کیوں فائل کیا؟ یہ ہے تضاد۔ دوسرا رخ لیجئے، الیکشن کمیشن، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، ہم نے 2 سوال کیے، انہوں نے 2 مشکلات کا ذکر کیا۔ ایک، ہمیں وسائل درکار ہیں، 21 ارب مانگے، اور سیکیورٹی۔ نہ انہوں نے وسائل دینے تھے، نہ دیے، اور پارلیمنٹ کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ عدالت عظمیٰ کو ڈیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بحیثیت
حال استعمال کیا گیا ہے، اور کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو دو خاندان استعمال کر رہے ہیں، اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ بقول شاہد خاقان عباسی 20 ارب روپیہ آٹے پہ اس کا غبن کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ 20 ارب روپیہ آٹے پہ ضائع جو کہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا نہیں گیا۔ 21 ارب قوم کے لیے نہیں دے سکتے، 84 ارب وہاں دے دیا، 20 ارب ضیاع ہو گیا، 21 ارب کی دقت آ رہی ہے۔ پھر بجٹ کا ذکر، ٹریڈ پالیسی کا ذکر۔ تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے، یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چرانے کے ہیلے بہانے ہیں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی۔ پھر آپ کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ 3۔ ایک، ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن ہو جائے۔ آپ کی دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ انتشار نہ ہو۔ تیسری، الیکشن کے بعد سب جماعتیں نتائج قبول کریں۔ ہم نے تینوں ڈیمانڈز اپنے اس میں پرو دی، ہم نے اس میں پرو دی، اور یہ ڈاکومنٹ اب سپریم کورٹ کی امانت ہے، اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے لیگل جو رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں ہم نے اس میں بھی سجیسٹ کیا کہ ہم لیگل ہرڈل کو جو آرٹیکل 224 کی قدغن ہے اس پر عبور پایا جا سکتا ہے، تو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہم نے وہ بھی تجویز اس میں پرو دی کہ ہم جانے کو تیار ہیں، ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، ہم ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہیں، امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار، ون ڈے کے لیے ہم تیار، کیئر ٹیکر کے لیے ہم تیار، نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کا ہمیں احساس ہے، ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان بہت اہم ہے، سندھ بہت اہم ہے، اور میرا تو سندھ کے ساتھ 800 سال پرانا رشتہ ہے۔ لیکن کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ منتخب لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں نمائندگی درکار نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم ایم این ایز ہیں، ہم ایم این ایز کھڑے ہیں یہاں، ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے، ہم مستفیوں کے باہر کیوں آئے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے نا، انتخابات کے لیے، اور مسلسل 1 سال ہم نے انتخابات کی جستجو کی۔ ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں، دوسری طرف مقدمے بناتے ہیں، ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں۔ 33 میرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ کیوں؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے دوسری عدالت مطلب لے کے پھرتے رہے، ضمانتیں ہونے کے باوجود رہائی نہ ملی۔ کیوں؟ مراد سعید پہ کل مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ مذاکرات کو سازگار کرنے کے لیے، ماحول کو انیبلنگ بنانے کے لیے کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود ہم بیٹھے میز پر۔ ہماری ایک جمہوری جماعت ہے، ہماری جماعت میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کو، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، کئی دفعہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا فوکس رکھا کس پر؟ آئین پاکستان پر، رول آف لا پر، عوام کی حاکمیت پر۔ جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کا اظہار اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم
उन लोगों को जिनको अल्लाह के बाद हाकमियत का रोल दिया गया है, सॉवरन कहा गया है, हम कह रहे हैं उनके दरवाजे पे जाओ। आप उनके दरवाजे पे जाने से कतरा रहे हैं क्यों? घबरा रहे हैं क्यों? दयानतदारी से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनमें डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं। और ये दो लफ्ज अंग्रेजी के हैं, जो समझते हैं वो समझ के मैं क्या कह रहा हूं। दे आर एरोगेंट एंड दे आर डिफाइंट। दे वांट टू अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड दे वांट टू रिडिक्यूल द हाईएस्ट forum of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. तहरीक इंसाफ आज का नहीं कल का सोच रही है। तहरीक इंसाफ आज का नहीं आने वाली नस्ल का सोच रही है। ये आइन रहेगा इंशाअल्लाह, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। हम कोई ऐसी रिवायत नहीं डालना चाहते कि जिसकी आड़ में कभी फंड्स के ज़रिए और कभी सिक्योरिटी के ज़रिए वो ये आइन से आंख चुराएं। और सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आपके पास क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तारीख आपने दी, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, क्या गारंटी है? तो ये सब चीजें जो हैं ये सामने रखकर मैं बोझल दिल से कह रहा हूं, पूरी लचक दिखाने के बावजूद कह रहा हूं कि इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रजू कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से, जो जिनके दिल में दर्द है इस मुल्क का, जो आइन के मुहाफिज बनना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के अलंबरदार हैं, कि कल बरोज हफ्ता शाम 5:30 बजे हर गांव में, हर कस्बे में, हर करिया, हर शहर में, हर यूनियन काउंसिल में आप आइन के दिफा के लिए आवाज बुलंद करें। आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी अजमत के लिए आवाज बुलंद करें और अब रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं। मानता हूं उनके पास बंदूकें हैं, मानता हूं उनके पास टीयर गैस है, मानता हूं उनके पास पुलिस है, मानता हूं जबर के जिंदान भी हैं उनके पास, मानता हूं, लेकिन मत भूले तारीख इस बात की गवाह है। काफिला यजीद का मजबूत था, जीत हुसैन की हुई और तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान की सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ wants to be on the right side of history. Thank you.